السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے جو آخری تنزیل رب العالمین نے عرش اعظم سے بھیجی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اس کی یہ سورت نمبر 5 المائدہ کے ہم اخیر میں ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک گنہگار بندے کو آیت نمبر 109 سے 115 تک تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آئیے ہم جو دوریاں ہم نے قرآن شریف کی لینگویج سے بڑھا رکھی ہیں، اب اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن شریف کی ہم کیا ترجمانی کر سکیں گے، لیکن ایک مجبوری ہے کہ لوگوں نے یہ 2 لینگویج فارمولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اس کی قدر نہیں کی۔ ایک ہماری تھی مادری زبان اور ایک تھی ہماری مذہبی زبان عربی، لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، اور آج ہماری اتنی دوریاں ہو گئی ہیں ریئل سورسز آف دین سے کہ ہمیں اصل چیز پتہ ہی نہیں، اللہ کا کلام نہیں پتہ، احادیث نہیں پتہ، اور پتہ نہیں کون سے دین پر ہم عمل کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں اس میں کہ ہمارے لیے کون سے گائیڈنگ سگنلز اس میں موجود ہیں۔ ان آیتوں سے درس حاصل کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس لیے سب سے پہلے اس کی سادہ زبان میں ترجمانی کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ قیامت کے اس دن اللہ جمع کر لے گا تمام رسولوں کو، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں رسپانس کیا دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہیں، سین اور ان سین کو جاننے والے، پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کو جاننے والے۔ اور جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر نچھاور کی، جب میں نے آپ کی تائید کی ہولی اسپرٹ سے، آپ کلام کرتے تھے انسانوں سے، ماں کی گود سے بھی اور بڑے ہو کر بھی، اور جب میں نے آپ کو سکھلایا ریویلیشن اور الکتاب اور دا وزڈم اور تورات اور انجیل، اور جب تم بناتے تھے پرندے کی شکل، مٹی سے پرندے کی شکل اور اس میرے حکم سے، اور جب اس میں تم پھونکتے تھے میرے حکم سے تو پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، اور جب تم اچھا کرتے تھے شفا تمہارے ہاتھوں ہوتی تھی بائے برتھ اندھے کی اور کوڑیوں کی، وہ بھی میرے اذن سے، اور جب تم مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونک دیتے تھے
میرے اذن سے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ کو روک لیا جو تم پر اٹھنے والے تھے، اور جب تم ان کے پاس میں کھلے بیانات لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے نافرمانوں نے یہی کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب میں نے وحی کی حواریین کی طرف کے ایماندار بنے رہنا میرے ساتھ اور میرے رسول کی دعوت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے گا اللہ کہ ہم سبمٹ ہو چکے ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب ہم پر نازل فرمائے آسمان سے دسترخوان؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے کانشیس ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم با فراغت اس میں سے کھائیں، ہمارے قلوب بھی مطمئن ہوں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے جو دعا کی تھی ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، اور اس پورے واقعے پر ہم شاہد ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے رب ہم پر نازل فرمائیے آسمان سے دسترخوان، وہ ہو خوشیوں کا، ہو ہمارے لیے خوشیاں، ہمارے فرسٹ کے لیے بھی اینڈ لاسٹ کے لیے بھی، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی، اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں اس دسترخوان تو تم پر اتارتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ اس کے بعد نافرمانی کی کوئی بھی حرکت تم میں سے کسی نے کی تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو ایسا بے مثال عذاب ہوگا کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ یہ تھی ان آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش۔ اس میں ایک چیز ہم مد نظر رکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور کی بات یہاں چل رہی ہے، اس میں جو آیت بینات آئی ہیں اور جو انفارمیشنز ہمارے لیے دی گئی ہیں ان کو ہمیں دو اینگل سے دیکھنا ہے۔ ایک اینگل تو یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ قرآن شریف میں صرف 2 قسم کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کا بیان ہے، ہمارا بیان کچھ بھی ہو سکتا ہے، 5 قسم کی، 10 قسم کی، لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے نازل کیا آپ کے اوپر میں کتاب جس کے اندر حکم بتانے والی آیتیں ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اور یہی کتاب کی جڑ ہیں، ہیں، اصل ہیں۔ واخر متشابہات، اور دیگر آیتیں ایلیگورک ہیں، متشابہ ہیں، تمثیلاً ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں جاتی ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں، وہ حالات جسے ہمیں فیس کرنا ہے اپنی موت کے بعد، اس میں جنت، جہنم، عذاب، سزا، حشر، حساب، ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ پاسٹ کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اس سے ہمیں عبرت اور سبق لینا ہے، اور یہ جو آگے آنے والے حالات کے بارے میں فرمایا اس سے ہم کو وارننگ ملنی چاہیے کہ کن چیزوں سے ہم رک جائیں اور کوئی چیز کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم متشابہات کی تفسیر میں پڑھتے ہیں، تعویل میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ یہ متشابہ کی تعویل کرنے جو بیٹھتے ہیں ان کے دلوں میں روگ ہے، روگ ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کی تعویل کو ڈھونڈ کے لائیں جس سے وہ فتنہ پیدا کر سکے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، تو پھر اس کو تفسیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ہمیں سادہ نظروں سے، بلکہ میں صاف کہتا ہوں کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک امی بننا شرط ہے کہ ہمارے پرانے جتنے ڈیٹا اینڈ فگر ہیں ان کو بازو کر دیں اور فریشلی اس پر اپروچ کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اب ان آیات بینات کے ترجمانی تو اللہ نے کروا دی، ایک ایک آیت پر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیں گے۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں رسپانس کیا ملا تھا، اور ہر نبی کو معلوم ہے ہمیں کہ کیا رسپانس ملا تھا۔ کسی نبی کے لیے ریڈ کارپٹ یا نہیں دکھائی دیتا۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہمیں قرآن شریف میں ملتا ہے، سخت دشوار ترین حالات سے وہ گزرے ہیں، برے برے ان کے بارے میں القاب گڑھے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کو جسمانی ایذا بھی پہنچائی گئی ہے،
پتھر بھی مارے گئے ہیں، راستے میں کانٹے بھی مارے گئے ہیں، بہت کچھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، بہت کچھ ان کی انسلٹ ہوئی ہے، لیکن ان کو مامور کیا گیا تھا کہ اللہ کا پیغام ہر قیمت تک اس انسانیت تک پہنچایا جائے۔ اب کوئی ریجیکٹ کرتا ہے یا اس کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ کا میٹر ہے، یہ پہنچانے والے کا میٹر نہیں ہے۔ علیک البلاغ و علینا الحساب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ کنوے کر دیں میرے میسج، حساب لینے کو تو میں کافی ہوں۔ جب یہ ہوتا ہے کہ ہم حساب لینا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے کام میں مداخلت ہوتی ہے اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہر مرحلے پہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم کس درجے کیا کام کریں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے منصوبے کے مطابق کام کرنے دیں۔ ہر معاملے میں ہم اگر ٹانگ اڑاتے ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے صبر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے۔ یہ سبق بھی ہم کو ملتا ہے کہ حشر کے دن ان سارے رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اور رب تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کرنے والے ہیں قیامت کے دن جن کی طرف ہم نے پیغامات بھیجے گئے تھے، اور ضرور ہم سوال کرنے والے ہیں ان سے بھی جن کو پیغام دیا گیا تھا پہنچانے کے لیے رسولوں کو، اور پھر اس کے بعد واقعات جو ہوئے وہ اس کو ہم بیان کر دیں گے حقیقی طور پر۔ اور کسی بھی دور میں ہم کبھی غائب تو تھے نہیں۔ آخرت کا یہ دن ہمارے لیے بھی بڑا سخت ہوگا، یاد رکھیں ہمارے لیے اس کے اندر میں راحت نہیں دکھائی دیتی، بلکہ ایک جگہ سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت شریفہ میں ہمیں جو آیت ملتی ہے وہ اتنی ڈینجرس ہے کہ جو صرف ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ اور حشر کے دن میں کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کے پہلے سدھر جاؤ۔ یہ آیت نمبر 30 ہے سورت نمبر 25 کی، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے یا میرے رب، میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ قرآن سے ہجرت کسی دور میں مسلمانوں نے نہیں کیا، لیکن اس کے احکامات سے ہجرت کر لی، اس کے معنی اور مطالب سے ہجرت کر لی، کچھ اور چیزوں کو دین بنا لیا، قرآن کا اس میں رول نہیں دکھائی دیتا۔ اس میں ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ ہمارے لیے اسپیشل آیت ہے، اور جنرل قوموں کے لیے ان آیتوں کے اندر میں سبق ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ کیا تم نے میرے پیغام پہنچا دیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ہم سے گواہی لی ہے، عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے وقت جبل رحمت پر آپ تشریف رکھتے تھے، اور آپ نے خطبہ دیا تھا جو دنیا کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس وقت صحابہ کو پوچھا تھا حل انی بلغت، کیا میں نے تم تک پیغامات پہنچا دیے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ نے تمام پیغامات پہنچا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اگر صرف ایک بھی آیت سنی ہو تو پیچھے آنے والوں تک کے پہنچانا۔ اور یہ قرآن شریف لے کے ہم بیٹھے ہیں، لاکھوں صحابہ ایسے تھے کہ اس خطبے کو سننے کے بعد میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ نکل گئے، وہ ان وادیوں سے نکلے جہاں قرآن شریف اتارا گیا تھا، اور صرف 15 سال میں چائنا میں پیکنگ تک کے قرآن شریف پہنچا دیا، ہندوستان میں سندھ کے سرحدوں تک پہنچا دیا، روس میں قرآن شریف پہنچا دیا، یورپ کے بارڈر میں قرآن شریف پہنچا دیا، افریقہ کے صحرا میں قرآن شریف پہنچا دیا۔ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لاکھوں صحابہ تھے جو چلے گئے وہاں سے، اور انہوں نے اس قرآن کو لے کر چاہے کسی کے پاس ایک آیت ہو یا ایک سورت ہو، انسانیت تک پہنچائی، تبھی تو یہ کتاب پوری حفاظت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تمام رسولوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں رسپانس کیا ملا تھا، کس رسول کے لیے کارپیٹ ہم نے بچھائے ہیں، یہ انسانیت فیل ہے، وہ اب کیا کر رہے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ قالوا لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں، انک انت علام الغیوب، ہمارے پیچھے کیا ہوا، آپ ہی علام الغیوب ہیں، ہمارے سامنے بھی کیا ہو رہا تھا اس کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ کوئی نبی یہ شکایت نہیں کرتا کہ مجھے گالیاں دی گئیں،
کوئی نبی یہ شکایت نہیں کرتا کہ مجھے پتھر مارے گئے، کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ مجھے جھوٹا کہا گیا، کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ مجھے جادوگر کہا گیا، کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ ایذائیں، یہ تکلیفیں پہنچائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ وَدَا عَزَاهُمْ، یہ جو ستا رہے ہیں اس کو لیٹ گو کرو۔ جنت کی قیمت ہے یہ، اسے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ ہمارے جذبات اپنے مخالفین کے بارے میں کیسے ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات اپنے جانی دشمنوں کے بارے میں کیسے ہوتے ہیں، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو فوراً مصلی بچھا کر بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری کوئی بد دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ جن ملکوں کے لیے اور جن قوموں کے لیے ہم بد دعا کر رہے ہیں 100 سال سے، اللہ ان کو نوازتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کی کبھی دعا نہیں کرتے۔ یا اللہ یہودیوں کو ہدایت دے دیجئے، عیسائیوں کو ہدایت دے دیجئے، غیر مسلموں کو ہدایت دے دیجئے، یہ دعا ہم سے نہیں نکلے گی۔ اللہ اس کو برباد کر دیجئے، اس کو برباد کر دیجئے، اس کو فنا کر دیجئے۔ کوئی فنا نہیں ہو رہا، فنا تو ہم خود ہو رہے ہیں۔ نبیوں کی یہ سنت ہم میں نہیں ہے۔ ہم نے سنت میں بھی اتنے سلیکٹیو ہو گئے کہ جس میں ہمیں پسند آیا وہ لے لیا، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی سنتیں بالکل چھوٹ گئی ہم سے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ہمارے مخالفین کے لیے دعا کریں؟ اور پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے سورہ فرقان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے مہجورہ لفظ آیا، اس لیے میں نے ہجرت اس کا ترجمہ کیا۔ مہجورہ کے 2-3 ترجمے آتے ہوتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑا کبھی نہیں، معنوی انداز میں۔ کس کے پاس وہ ہدایت ہے جو اس کے پاس قرآن شریف سے آئی ہو؟ اپنے اپنے گریبان میں سب دیکھیں، کسی کو خاندانی دین ملا ہوا ہے، کسی کو اداروں کی دین ملا ہوا ہے، کسی کو جماعتوں کا دین ملا ہوا ہے، اس کا دین قرآن شریف سے آیا ہی کہاں ہے؟ ہر شخص دیکھے، میں سمجھتا ہوں کہ 99.999% لوگ ایسے ہوں گے جن کا دین قرآن شریف سے آیا ہی نہیں ہے، رواج شریف سے آیا ہے۔ رواج کیا ہے؟ وہاں سے چلا آیا۔ قرآن شریف پر ہمارے رواج بھاری ہو گئے ہیں اور ان کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہ دن بڑا ہمارے لیے خراب ہوگا، بہت دن خراب ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کو اللہ کی حبل فرمائی، اس کو ہم نے پکڑا نہیں، دوسری چیزوں کو پکڑ لیا۔ ہر چیز کا اپنا مقام ہونا چاہیے تھا۔ قرآن شریف پر کوئی بھی شریف، کوئی بھی کتاب فوقیت نہیں رکھ سکتی، ورنہ شرک بالکتاب ہوگا۔ ہدایت کا پورا پیکیج اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے جو احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا، اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف جانا پڑے گا۔ ہدایت کا پیکیج یہاں موجود ہے۔ اس ہدایت میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دل گردہ کیا تھا اور ہم کس چھوٹے مزاج کے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک تقریر ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا کے اتنی زبردست آبادی اس کی گواہ ہوگی، وہ پورے عیسائی پہلے دور کے بھی آخری دور کے گواہ ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کو خدا کا بیٹا بنایا تھا وہ تو خدا کا بندہ یہاں دکھائی دے رہا ہے، اس کا غلام دکھائی دے رہا ہے۔ کیا لوگوں کے حال ہوں گے، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا، میری روح کانپتی ہے۔ تو وہ جو معاملات ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کچھ اسپیشل معاملہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی پیدائش دھماکے دار اور اسپیشل اس لیے کہ بنی اسرائیل کی حالت اتنی خراب تھی، اخلاق کے اتنے گر گئے تھے کہ اس وقت یہ ضروری تھا کہ ان کو چونکانے کے لیے ایک ایسا نبی بھیجا جائے جس کی ولادت ہی ایک دھماکے کے ساتھ ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ اس کا انکار نہ بنے۔ ماں کی گود سے بات کرتے ہیں بڑے ہو کر بھی، اور دعوت ہی دیے چلے جا رہے ہیں زندگی بھر، اور اس دعوت کے اندر میں وہ چیزیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں جو پاسٹ کی ہیں، حضرت عیسیٰ کے وقت کی ہیں۔ اس میں معجزوں کا ذکر ہے، بعض لوگ معجزوں کا انکار کرتے ہیں، ان معجزے ابھی تو موجود نہیں ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو پھر اپیرنٹلی جو ہم کو دکھائی دیتا، سرفیس پہ جو دکھائی دیتا ہے قرآن شریف میں، اس پہ ایمان رکھیے۔ اب ہم کہاں سے یہ بتائیں کہ وہ معجزے کیسے ہوتے تھے، کس طرح ہوتے تھے؟ اگر ہم نے معجزوں کو مان بھی لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اس کو ایشو بنایا جاتا ہے
ٹھیک ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سائنٹیفک باتوں کو بھی معجزے میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس سے بنیادی طور پہ مجھے فرق نہیں لگتا۔ معجزے بھی یہ جو بتائے گئے وہ اس زمانے میں تو معجزے تھے، ان کو سدھارنے کے لیے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہمارے لیے عبرت سب سے بڑی یہ کہ ایک ایسا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اور یہ مدد فرمائی، روح القدس ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، اور اس کے باوجود لوگوں نے کتنا سنا، کتنے لوگ ایمان لائے۔ اگر ہم کرسچنوں کی بات کو مان لیں تو اونلی 12 ڈسائپلس، 12 حواری، اتنے بڑے نبی کا کام اور رزلٹ 12 کا، بس سوچنے کی بات ہے۔ یہاں جا کر پھر یہ ہو جاتا ہے کہ قوموں پر اللہ تعالیٰ کی سیل لگ جاتی ہے۔ معجزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اسپیشلی نچھاور کی، اور تمہاری والدہ پر بھی میں نے تمہارا سپورٹ کیا روح القدس سے، تم انسانوں سے بات کرتے تھے ماں کی گوشت سے بڑے ہو کر بھی، اور جب میں نے تمہیں تعلیم دی الکتاب یعنی آسمانی ریویلیشن کیا ہوتا ہے، اور وزڈم کی تعلیم دی، التورات کی تعلیم دی، الانجیل کی تعلیم دی، اور جب آپ مٹی کی شکل کا پرندہ بنا کر میرے حکم سے بنایا کرتے تھے، اس میں آپ پھونکتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا یا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور جب آپ اچھا کرتے تھے بائے برتھ اندھے کو اور کوڑیوں کو، وہ بھی میرے اذن سے ہوتا تھا، اور جب آپ نکالتے، لفظی ترجمہ ہوگا نکالتے تھے مردے کو، وہ بھی میرے حکم سے۔ دوسرے ترجمے اس کے یہ ملتے ہیں کہ توحید سے مردہ دل جو ہو گئے تھے اور توحید کی کوئی رمق نہیں تھی، حضرت عیسیٰ نے زندگی کی روح پھونک دی ان کے اندر۔ اسے مجھے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا، دونوں قول برابر ہو سکتے ہیں، ایک واقعہ گزر چکا ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اتنی انسانیت جو کروڑوں نہیں، کھربوں نہیں، ملین اینڈ ٹریلینز ہوگی، اس کے سامنے انہی سے پوچھا جا رہا ہے جن کی عبادت خدا کا بیٹا سمجھ کے کی جا رہی ہے۔ تو یہ جتنے کام ہو رہے تھے اور یہ جو معجزات تھے اور یہ جو آپ کے ہاتھوں شفا ہوتی تھی اور آپ مسیحا تھے، سر پر ہاتھ گھماتے تھے تو لوگ اچھے ہو جاتے تھے، اس زمانے میں بیماروں کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، نفرتیں کی جاتی تھی، اور کیا کیا نہیں ظلم ہوتے تھے، تاریخ پڑھ لیجئے، چھوٹے سے عرصے میں ہم اتنی بات نہیں کہہ سکیں گے۔ اور اس میں ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی کہ جس کا کام ماں کی گود سے شروع ہو اور وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس میں جو مدد فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اور یہ معجزے ان سے سرزد ہوتے تھے، اور آگے فرمایا اب یہ جو معجزے سرزد ہوتے تھے سب میں بے اذنی ہیں کہ اس کو کرنے والا تو میں تھا، شفا دینے والا میں تھا، دکھائی تم دے رہے تھے ان کو کہ سر پہ ہاتھ گھما دیا حضرت عیسیٰ نے اور یہ اچھا ہو گیا۔ سب میں بے اذنی ہے۔ اب جب یہ بے اذنی، یہ پرٹیکولر پوائنٹ جب وہاں قیامت میں ریس کیا جائے گا تو کروڑوں انسانوں کا حال کیا ہوگا کہ بھئی کرنے والے تو اللہ ہیں اور ہم نے اس کے ایک رسول کو اس کا بیٹا مان لیا۔ کتنے افسوسناک بات ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور بنی اسرائیل کا ہاتھ اٹھنے کی تیاری میں تھا تم پر، میں نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، آپ ان کے پاس میں کھلے پروفز لائے تھے، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے اس کو جادو، کھلا ہوا جادو کہہ دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حواریین کے دل میں کون سی بات بٹھائی۔ حواریین کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ڈسائپلز کو، جو دور اول کے ان کے ساتھی رہے اور ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ قرآن شریف میں ان کے بارے میں زبردست ریگارڈز ہم کو ملتے ہیں، 3 جگہ ملتے ہیں، یہ ایک جگہ تو یہ دکھائی دیتی ہے، اتنا پسند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور واقعی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صرف 12 ڈسائپلز، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اس جگہ سے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ کو یہودی قتل بھی نہیں کر سکے، سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے، اور ان کو اللہ نے شبہ میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ اس مقام سے ہٹا لیے گئے، اور اس کے بعد یہ 12 جتنے ڈسائپلز تھے یا 11 ہوں، ان کی حالت کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے چیف جو وہاں موجود نہیں، تو دنیا یہ سمجھ رہی کہ ان کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اس صورت میں ان کا مورل کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا۔ وہ چلے گئے وہاں سے، پیلسٹائن سے،
اور دور دراز تک چلے گئے اور اللہ کے کلام کو لے کے گئے جو حضرت عیسیٰ کی زبانی انہوں نے سنا تھا. 20 سال کے اندر اندر آدھی دنیا اس دین کو قبول کر چکی تھی جو حضرت عیسیٰ کا دین تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے زبردست ریگارڈز ہیں حواریین کے بارے میں کہ 12 آدمیوں سے اللہ نے اتنا کام لیا. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ایماندار بنے رہنا میرے ساتھ اور میرے رسول کی دعوت کے ساتھ. انہوں نے بھی اقرار کیا اور گواہی بھی دی کہ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اب یہاں سے ایک اور معاملہ آتا ہے, اس میں بھی زبردست عبرت اور سبق ہمارے لیے موجود ہے. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ. یہ فل ٹائم لگے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کے ساتھ. انہوں نے یہ دعا, ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش یہ رزق ہم کو آسمان سے نازل ہو جائے تو ہمارا ٹائم بچے, روٹی پکانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, دنیا بھر کی چیزیں ہیں دنیا داری کے اندر میں, اور ہم سارا کا سارا وقت اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے میں لگا دیں. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں دعا نہیں شروع کر دی بلکہ ان کو وارننگ دی کہ یہ فرمائش کیسی ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہنچا رہے ہو, لیکن پھر آؤٹ آف وے یہ تم کس طرح سے سپورٹ چاہ رہے ہو. اللہ کا قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اگر واقعی ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو, یہ فرمائش کیا کر رہے ہو. انہوں نے معذرت کے انداز میں کہا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کھانے کو ہم استعمال کریں, دلوں کو ہمارے اطمینان آئے, اور آپ نے جو دعا ہمارے لیے مانگی وہ پوری ہوئی, اس کے اوپر ہم گواہ ہو جائیں. حضرت عیسیٰ نے اب جا کے دعا کی قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ نے دعا کی اللہ نازل فرما دیجئے ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان, ہمارے لیے خوشی کا وقت ہو, اور ہمارے پاسٹ اینڈ فرسٹ اینڈ لاسٹ کے لیے بھی نشانی ہو, اور ہمیں رزق دیجیے, آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. اب یہاں سے جو آیت آتی ہے اس میں ہمیں سبق لینا چاہیے. پھر یہاں پر بھی 2 رائے ملیں گی کہ وہ دسترخوان اتارا گیا یا دسترخوان نہیں اتارا گیا, لیکن مجھے اس سے تعلق نہیں. ہو سکتا ہے اتارا گیا ہو, اللہ کو کیا مشکل ہے, من اور سلوا جو ہے کئی سال تک اس نے بنی اسرائیل کو کھلایا ہے آسمان سے نازل کر کے. تو حواریین کے لیے بھی دسترخوان اتارنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ کے پرنسپل کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم, رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے نازل کرنے والا ہوں تم پر, لیکن یاد رکھنا کہ فمن یکفر بعد منکم, اس کے بعد کوئی بھی چھوٹی بڑی نافرمانی کی حرکت ہوئی تو فإنی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین, ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو سزا نہیں دی گئی. یہ حواریین سے فرمایا, یہ ان ساتھیوں سے فرمایا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے کہ آؤٹ آف وے کوئی چیز اگر ہم بھلے دین کے خاطر ہی کچھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آسمان سے ہم پر نازل فرما دے اور یہ نارمل زندگی سے ہم کٹ جائیں اور پورا وقت لگا دے, ایسی کوئی فرمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو اگر جذبہ آتا بھی ہے تو وہ خیال رکھے کہ آؤٹ آف وے بھی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے ہیں, لیکن پھر سزا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ رزق اٹھانا ہے تمہیں تو نازل کر دیا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد میں پھر ہمت نہیں ہوئی, اور بعض کہتے ہیں اتارا گیا. مجھے کچھ نہیں معلوم, مجھے اتنا معلوم ہے کہ آؤٹ آف وے اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارنا یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے. وہ کر سکتا ہے, تو بالکل کر سکتا ہے. ہر چیز کو کن فیکون کے انداز میں پیدا کرنے والا رب اتنے بڑے آسمان کو کن کہہ کے پیدا کر دیا. اور یہ جو کن اور فیکون کا معاملہ ہے, اس کا ایک زبردست ڈیمانسٹریشن ہونے والا ہے پوری کائنات کے لیے. یہ اتنی سی زمین پر کچھ کروڑ انسان بستے ہوں اور ملکتے رہتے ہوں کہ ہم کوئی اہم ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا اس بات کو, کتنی مخلوق کس کرے پر کس آسمان کے نیچے اس نے پیدا کی ہے, اور ان سب کو ایک دن ڈیمانسٹریشن دے گا کہ میں نے 6 پیریڈ میں یہ زمین اور آسمان بنایا, لیکن میری شکتی اور میری قوت اور میری طاقت اتنی ہے کہ 1 کن میں واپس بنا دوں. اور اس کا ڈیمانسٹریشن ہوگا قیامت کا دن.
पहला सूर फूंका जाएगा, सब मर चुके होंगे। दूसरा सूर फूंका जाएगा, सब क़यामुन यंज़ुरून, देख रहे होंगे क्या तमाशा हो रहा है, और एक कुन पर हर चीज़ बनती चली जा रही है। इस आसमान को लपेट लेंगे अल्लाह ताला, और इसके बाद में दोबारा उसको एक कुन में बना देंगे। उस वक्त सबको ईमान आ जाएगा, लेकिन उस ईमान से फ़ायदा नहीं है। ईमान का फ़ायदा वो कि अभी ईमान ले आए कि यस, हमारा रब इतनी ही कुदरतों वाला है, आसमान से दस्तरखान भी भेज सकता है, और एक कुन में आसमान और ज़मीन को लपेट भी सकता है, और एक कुन में उसको दोबारा पैदा भी किया जा सकता है, कर सकता है। या अल्लाह, हम आपकी तरफ रुजू होते हैं। या अल्लाह, हम गुनहगार हैं। या अल्लाह, आपकी मारिफत हमें दीजिए, आपकी ताकतों, कुदरतों और फ़ैसलों को पहचानने की अक्ल दीजिए। अल्लाह, कुरान शरीफ से हमारी हिजरत और दूरी दूर कर दीजिए। या अल्लाह, हिदायत लेने के लिए हम हिदायत की किताब की तरफ आएँ। हम इधर उधर भटकते हैं, कई कई किताबें पढ़ते हैं, मसला हमारा सदियों हो गई, हल ही नहीं हो रहा है। या अल्लाह, हमें रुजू इलल कुरान, इस रुजू इलल कुरान में एक गड़बड़ फिर हो जाती है कि कुरान शरीफ के अल्फाज की जगह हमारी पूरी मेहनत तर्जुमा और तफसीर पे है। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि कुरान शरीफ वही जो अरबी में है, तर्जुमा कलाम बंदा होता है, कलाम अल्लाह तर्जुमा बिल्कुल नहीं होता। ये सही है कि उससे भी बड़े फ़ायदे हुए, लेकिन मिसाल ये है कि कुरान शरीफ ओरिजिनल सूरज की तरह रोशन, और फिर एक दिया उसके सामने हो तर्जुमे का। इकबाल के अशार का तर्जुमा आपसे नहीं बनता है, आप कुरान शरीफ का तर्जुमा, कोशिश ये हो कि उसके वही के अल्फाज, और ये बहुत आसान है, हज़ारों आदमी गवाह हैं इसके कि आसान है। कुरान शरीफ की अरबी आसान है, इसलिए कि वो अर्श से नाजिल हुई है। अरबों की अरबी मुश्किल है, अरबों की अरबी फर्श की है, और कुरान शरीफ की अरबी अर्श की है, उतनी ही आसान है। कोई फार्मूला दुनिया का आप इस पर लगा नहीं सकते। इसकी तो शान ही निराली है, रब भी निराला, उसकी किताब भी निराली है, उसका अप्रोच भी निराला होना चाहिए। इसी पर आज की बात ख़त्म करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहम।